السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور 7 تاریخ ہے جنوری کی۔ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستانی سیاست اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست کے اندر جن کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے جو سب سے پہلے چیز لے کر آؤں گا وہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب، ان کی تازہ ترین کچھ باتیں۔ ایک تو یہ کہ کل انہوں نے کورٹ کے رپورٹر سے کچھ بات چیت کی اور اس بات چیت کے اندر جو سوالات ان سے کیے گئے ان کے جواب کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جتنے بھی پنجاب کے معاملات ہیں کیا وہ پلان کے مطابق جا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تیاری مکمل کیے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا۔ وہ الزام یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہم اگر خان صاحب کے ہی بیانات کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ لیں تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کی ایک شخص ہوتا ہے، یعنی کہ کرنٹ آرمی چیف کو وہ اس چیز میں ملوث کر رہے ہیں۔ تو کہتے وہ یہ ہیں کہ جو ابھی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی اس وقت نیوٹرل نہیں ہوئی ہے۔ خان صاحب نے اس نیوٹرل کے لفظ کو جہاں ہمارے ملک کی سیاست کے اندر ایک گالی بنا دیا ہے، وہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج انہوں نے ایک یہ بات بھی کہہ دی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے نیوٹرل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے 3 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے ان کو آ کر بتایا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطے کر رہی ہے اور چودھری پرویز الہی کے ووٹ آف کانفیڈنس کے معاملے میں وہ ان کو ایبسٹین کرنے یعنی کہ نہ جانے یا ووٹ نہ دینے کا کہہ رہی ہے۔ اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے اس کے ساتھ کل راجہ ناصر عباس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں کے پی کے اور پنجاب کے وہ ڈسکس کیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو تمام تر یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں اور جو ہے ان کا ووٹ انہوں نے سیکیور کر لیا۔ ایک ووٹ ہے ایم پی اے کا، یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور جو انڈیویجولز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب ہماری اتحادی جماعت ہیں، وہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ان کی علیحدہ سوچ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سوچ علیحدہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ، اور خاص طور پر اپنے بارے میں کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو میں کہتا ہوں اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ ہماری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بات کرنے سے معاملات بگڑتے ہیں تو بے شک بگڑ جائیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی صرف اور صرف جو سوچ تھی اس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے معاملات کچھ صحیح اس طریقے سے بھی نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ خبریں جو آ رہی ہیں اور جو مختلف ذرائع جو کلیم کر رہے ہیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 25 مانگ لی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، 25 سیٹیں جو جس کسی پارٹی کے پاس بھی قومی اسمبلی میں ہوں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس بات کا آپ اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ یا 7 یا 8 سیٹوں کے ساتھ ایم کیو ایم جو ہے وہ دونوں حکومتوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے والی پی ٹی آئی کی بھی اور آج کی بھی۔ تو 25 سیٹوں کا مطالبہ جو نیشنل اسمبلی کی ہوں گی، اور اس کے علاوہ 40 جو ہے وہ پروونشل اسمبلی یعنی کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو مانگی گئی ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں، انہوں نے خان صاحب کے آگے اپنی ریزرویشنز رکھی ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں ووٹ دیتے ہیں، آپ کے نام کا ووٹ ڈلتا ہے، ہم کیسے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بیان دیا پرویز الہی صاحب نے 25 مئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی والوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور ان کو یاد کرنا چاہیے 25 مئی کا دن، تو سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ بڑے سینئر رہنما ہیں اور اس وقت سینیٹر ہیں، پرویز الہی صاحب جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو زبان بھی استعمال کی ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ 25 مئی کو اقتدار کی ہوس کے بھوکے لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، اور اگر آپ کو اپنا کام کرنا نہیں آتا تو آپ گھر چلے جائیں۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، ان سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک ان نیچرل الائنس جس کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا آ رہا ہوں اپنے بلاگز میں، یہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہنڈیا ہے نا یہ بیچ چوراہے کے پھوٹے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ شور مچا رہے ہیں۔
ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ چھوٹے چودھری صاحب کی ٹویٹ سامنے آئی ہے. ٹویٹ یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو لاہور میں 2 کالے ویگو جو ہیں وہ اٹھا کر یعنی کہ اغوا کر کے لے کر گئے ہیں. ایف آئی اے سے پوچھا اور ایف آئی اے والے کہتے ہیں جی کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا، لیکن چند دنوں کے بعد ایف آئی اے والے پرچہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے ہم سمجھائیں کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جانا. یعنی کہ یہ ایک طرح کی دھمکی بھی ہے اور فریاد بھی ہے چھوٹے چودھری صاحب کی. وہ اس وقت اسپین میں موجود ہیں، پاکستان ان کی آمد متوقع ہے. دیکھنے میں یہ ہے کہ اب چونکہ جیسے جیسے دن نزدیک آ رہا ہے، 11 جنوری کا کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، انہوں نے باؤنڈ کیا ہوا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس جو ہے وہ گورنر کو نہیں بھیجیں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس 11 جنوری تک لینا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے کل اپنے جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات کی، اس کی اندرونی بات یہی ہے، کہانی جو سامنے آئی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کسی بھی قسم کی ٹال مٹول سے کام لیں گے تو پی ٹی آئی کے تمام تر ارکان جو ہیں وہ سبطین خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو جا کر اپنے استعفے پیش کر دیں گے اور وہ قبول کر لیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کی جو ہے نا سیاسی گیم چل رہی ہے. اس ساری کی ساری گیم کے اندر اگر آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کا الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کر رہی ہے، پنجاب کے اندر لے کر آنا چاہتی ہے، حکومت دینا چاہتی ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. اگر اس طریقے سے خان صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کولیشن گورنمنٹ جو وفاق میں چل رہی ہے تو پنجاب میں یہ طے پایا ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن تک کا حصہ دیا جائے. میرا نہیں خیال کہ ان حالات کے اندر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ حکومت لینا چاہے گی، جو ملک کے حالات ہیں اور جو جس طریقے سے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ تمام پارٹیوں کے لیے آنے والے الیکشن ہے، چاہے وہ آج ہوں، چاہے وہ اپریل یا مئی میں ہوں یا اس کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ہوں. تو جو کوئی بھی پارٹی صوبے کے اندر حکومت میں ہوگی اس کے پاس اپر ہینڈ ہوگا آگے انٹرم سیٹ اپ بنانے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ 11 جنوری تک کیا یہ ڈرامہ چلتا ہے. اس کے بعد جی ایک اور چھوٹی چیز ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنی ہے. چھوٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ خان صاحب کے مسائل اتنے بڑے ہیں، اتنی ڈھیر ساری کورٹس کے اندر ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کو وہ گھاس ڈالتے نہیں ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. بہرحال آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹسز جاری کیے عمران خان صاحب کو کہ وہ یا ذاتی حیثیت میں یا اپنے وکیل کے تھرو جو ہے وہ 11 جنوری تک جواب جمع کروائیں. جواب کس چیز کا مانگا گیا ہے؟ ان کے اوپر جو ایک یہاں پر اپلیکیشن جو ایک فائل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسا کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں میاں والی سیٹ سے، تو اب وہ پارٹی کے ہیڈ نہیں رہ سکتے، سربراہ نہیں رہ سکتے. تو ان سے پوچھا، تو اس کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریفرنس دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کا جس کے اندر کسی بھی پارٹی رہنما کے رہنے کے لیے جو اصول اور قواعد و ضوابط ہیں وہ لے ڈاؤن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کا بھی جو ہے اس کے اندر ریفرنس دیا گیا ہے اور پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ کیسے آپ پارٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد. تو فی الحال اگر دیکھا جائے تو وہ جتنی بھی اوور آل خبریں ہیں وہ کچھ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ جیسا کہ اپنی ایک خاص قسم کی جو ان کی ایگریسو سیاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. دیکھتے رہیں گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس طریقے سے ٹرن آؤٹ کرتی ہیں. میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا اور آس پاس سب کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.